اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق دو بار ہے، پھر یا تو اچھی طرح روک لینا ہے یا احسن طریقے سے رخصت کر دینا ہے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہے یعنی رخصت کے وقت اس میں سے کچھ واپس لے لو، سوائے اس کے کہ ان دونوں کو خوف ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ خاتون خلا لینے کے لیے کچھ دے دلا دے، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرنا، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ حاشیہ نمبر 241۔ اس سے طلاق رجعی مراد ہے، یعنی ایک یا دو طلاق جس کے بعد عدت کے اندر شوہر کو رجوع کرنے کا حق رہتا ہے اور عدت گزرنے کے بعد باہمی رضامندی سے نکاح کر لینے کی اجازت ہے۔ اس آیت نے جاہلیت کے مذموم رواج کا سدباب کر دیا۔ لوگ بیوی کو تنگ کرنے کے لیے طلاق پر طلاق دیتے رہتے اور معاملے کو معلق رکھتے، نہ بیوی کو علیحدہ کرتے اور نہ ہی رجوع کرتے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ حالت طہر میں جمع کیے بغیر ایک طلاق دی جائے، پھر دوسرے طہر میں بغیر جمع کے دوسری طلاق۔ اس دوران اگر تعلقات بحال ہو جائیں تو عدت یعنی 3 طہر کے اندر اندر رجوع کیا جا سکتا ہے، ورنہ طہر کی حالت میں بغیر جمع کیے تیسری طلاق دے کر علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ یہ بہت ہی حکیمانہ طریقہ کار ہے اور فطرت انسانی کے عین مطابق اس میں غور و فکر اور اصلاح احوال کا موقع ملتا ہے، اور علیحدگی کے مرحلے سے پہلے ہی تعلقات بحال ہو جانے کا امکان رہتا ہے۔ البتہ اگر کوئی غصے کی حالت میں جذبات سے مغلوب ہو کر ایک دم 3 طلاق دے ڈالے تو وہ یقیناً اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی پر سخت گناہ گار ہوگا، لیکن 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یہی اس آیت نمبر 229 کا مفہوم ہے، اور احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ بحوالہ مشکات باب الخلا والطلاق۔ یہ مسئلہ قرون اولیٰ سے متفق علیہ رہا ہے، البتہ فرقہ اہل حدیث نے قرآن و حدیث کے خلاف اپنے پیشوا ابن تیمیہ اور ابن قیم کو یہ موقف اپنا لیا ہے کہ وہ ایک مجلس کی 3 یا زیادہ طلاقوں کو ایک ہی طلاق مانتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بھی اس مسئلہ کے خلاف ورزی پر طعن کرتے ہیں۔ دراصل یہ شیعوں کا موقف ہے جس کو انہوں نے اپنا لیا ہے۔ یہاں شوہر و بیوی کے باہمی تعلق کی اہمیت اور اصلاحی پہلو کو پیش نظر رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ 1 یا 2 طلاق دے کر بھی اگر اختلافات ختم کر کے نباہ کی گنجائش پیدا کر لی جائے تو بہت ہی بہتر ہے، ورنہ پھر اعلیٰ ظرفی اور حسن سلوک کا انداز اختیار کر کے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ مومن کا دل تو بغض و کینہ سے پاک ہوتا ہے، وہ زیادتی کرنے والے کے ساتھ بھی احسان کر کے اس کے دل میں مقام پیدا کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حاشیہ نمبر 242۔ دی ہوئی اشیاء واپس لینا مومن کا شایان شان نہیں، بالخصوص اپنی شریک حیات سے جس کو باوجود طلاق دینا پڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ یا ہبہ کی ہوئی چیز واپس لینے کو سخت ناپسند فرمایا، اور اس کے لیے اس کتے کی مثال دی جو بسیار خوری کے بعد قے کرے اور خود ہی چاٹنے لگے۔ بحوالہ ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ۔ حاشیہ نمبر 243۔ بیوی کی طرف سے جس طلاق کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس کو اصطلاحاً خلا کہتے ہیں۔ طلاق خلا کے معاملے میں جب کہ شوہر علیحدگی نہ چاہتا ہو تو وہ خلا کے بدلے ادا کیے ہوئے مہر کی بمقدار مطالبہ کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی سے مہر میں دیا ہوا باغ خلا کے عوض واپس کرا دیا۔ بحوالہ بخاری کتاب الطلاق۔ خلا کی طلاق میں شوہر رجوع نہیں کر سکتا، البتہ باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 244۔ مسئلے کے تقدس اور اس کی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس بات کی بار بار تاکید کی گئی ہے
کہ حدود اللہ کے معاملے میں جذباتی انداز اور غیر سنجیدہ روش اختیار کرنا اللہ کی غضب کو دعوت دینا ہے اور فی الحقیقت اپنی ہی جان پر ظلم کرنا ہے، کیونکہ اس طرح دنیا اور آخرت دونوں ہی کی بربادی کا خطرہ ہے۔ خلا کے تسلسل میں یہ کہہ کر خواتین کو بھی تنبیہ کر دی گئی ہے کہ وہ بھی محتاط رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں بلا وجہ طلاق چاہیں ان پر جنت کی خوشبو حرام ہے، بحوالہ ترمذی اور ابو داؤد۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اگر شوہر نے اسے تیسری طلاق دے دی تو اب وہ خاتون اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے، اور اگر وہ بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دوبارہ نکاح کر لیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کے حدود ہیں جن کو وہ ان کے لیے بیان کر رہا ہے جو جانتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 245۔ یہ تیسری طلاق طلاق بائن کہلاتی ہے کیونکہ اس کے بعد علیحدگی لازم ہو جاتی ہے، شوہر کو نہ حق رجوع رہتا ہے اور نہ ہی نکاح کی اجازت ہوتی ہے جب تک کہ وہ خاتون کسی دوسرے شخص سے معمول کے مطابق یعنی بغیر علیحدگی کے شرط کے نکاح نہ کرے، کیونکہ اگر طلاق کی شرط پر کچھ عرصے کے لیے نکاح کیا گیا جیسا کہ آج کل پیشہ وروں نے طرز عمل اپنایا ہوا ہے تو یہ نکاح نہ ہوگا بلکہ بدکاری ہوگی۔ اب اگر یہ دوسرا شخص بھی اس خاتون کو بغیر کسی دباؤ یا لالچ کے اپنی مرضی سے طلاق دے دے تو عدت گزرنے کے بعد اگر وہ چاہے تو باہمی رضامندی سے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچیں تو یا تو انہیں خوش اسلوبی سے روک لو یا عمدہ طریقے سے رخصت کر دو، لیکن انہیں ایذا دینے اور زیادتی کے لیے روکے نہ رکھو۔ جو ایسا کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو اور اس کو بھی جو اس نے کتاب و حکمت کی شکل میں نازل فرمایا ہے جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 246۔ یعنی عدت کے اندر رجوع کر لو یا عدت گزرنے کے بعد رخصت کر دو۔ اسلام حسن سلوک اور شائستگی پر زور دیتا ہے اور دور جاہلیت کے ظلم و زیادتی کے طرز عمل کی بے خونی کرتا ہے۔ شوہر و بیوی کے معاملے میں یہ از حد ضروری ہے تاکہ عمدہ ماحول اولاد کی پرورش اور تربیت میں معاون ہو۔ ایمان والوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ خواتین کے ساتھ ظلم و زیادتی خواہ نفس کو بھلی لگے لیکن بالآخر یہ گھریلو زندگی کی تباہی اور آخرت کے خسارے کا سبب بنے گی۔ حاشیہ نمبر 247۔ اللہ کی حکمت بھری کتاب ہدایت بلا شبہ مومنوں کے لیے نعمت عظمی ہے۔ اس کے ذرعی اصول جو انسانوں کی نفسیات و ضروریات کے مطابق عدل و انصاف پر مبنی ہیں بہترین معاشرے کی تشکیل کی ضمانت ہے، لہذا مومنوں کو یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ اس کی صحیح معنوں میں قدر کریں اور اس کے احکامات پر پوری طرح عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنا اور غیر سنجیدہ روش اختیار کرنا اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے۔ طلاق و حلالہ وغیرہ کے معاملے میں اکثر و بیشتر انتہائی غیر سنجیدہ روش اختیار کی جاتی ہے جو آخرت کی جواب دہی سے سری بے خوفی والا انداز ہے۔